जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत अली सईदी। आज जी फिर काफ़ी टाइम के बाद हाज़िरी, क्योंकि पहले अपनी मसरूफियात, फिर सैलाब की वजह से मसरूफियात, और कोई वीडियो मैं नहीं बना सका किसी भी टॉपिक पे। और आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मेरा ज़ाती भी है और माशरे की आगाही के लिए भी है। आज मैं बताऊंगा कि जवाल क्यों आता है बंदे पर, अरूज भी क्यों आता है। जवाल और अरूज, अरूज पर हैं तो आपके मुशीरैन अच्छे हैं। अगर आप पर जवाल आ गया है तो समझ लें कि आपके मुशीरैन अच्छे नहीं हैं। अगर आप अरूज पर जा रहे हैं तो समझ लें आपके मुशीरैन अच्छे हैं। अच्छा, मुशीरैन में आपके ऑफिस के मुलाजमीन भी हो सकते हैं, आपके घर के अफराद भी हो सकते हैं। मुशीरैन में आपके वालिद साहब हो सकते हैं, आपके सके भाई हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त कज़न हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है। अगर अच्छे मुशीर हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। अगर आप पर जवाल आ रहा है किसी किस्म का बिजनेस में या वैसे, तो समझ लीजिएगा कि सबसे पहले कहीं आपके मुशीरैन आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं, कोई गड़बड़ कर रहे हैं। आज की जो स्टोरी है कि कुछ अरसा पहले मेरे एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, उनसे हमारा फैमिली टर्म्स बहुत क्लोज, मेरे बड़ों का बहुत पाकिस्तान में उनका नाम है, बहुत काबिल हैं, अच्छे हैं, अभी भी अच्छे हैं और काबिल हैं। जितनी तारीफ कम की जाए उनकी कम है। उनका नाम है जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन बाबर साहब। माहिर नफ्सियात हैं, विक्टोरिया में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। आज से तकरीबन 2, 2.5, 3 साल पहले मैंने उनके हॉस्पिटल का एक काम किया, और वो पहले एक बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे ली हुई थी। तो मैंने ही मशवरा दिया कि जी मैं आपको बना देता हूँ, चलें कोई बात नहीं, आप जो पैसे अब हैं आप दे दें, कुछ 2 महीने बाद, उन्होंने कहा 3 महीने बाद मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी। हमने वो पूरा हॉस्पिटल तैयार किया डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब कि जब टाइम आया पैसे देने का तो डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई, आप लंदन चले गए, 2 साल वहां ट्रीटमेंट होता रहा। नो डाउट वो बीमार हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मगर उनके जितने भी मुशीरैन हैं, चाहे उनके हॉस्पिटल में इंतजामिया की सूरत में हो मुशीरैन या उनकी फैमिली के मेंबर हो मुशीरैन, वो सब के सब एक नंबर के अहल हैं, जो कि हर बंदे को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद फिर उस पर इल्जामात मुख्तलिफ लगाए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन पहले हुआ कि बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर साहब से और भी लेन देन है, जो आने वाले आज कल या परसों तक जो है मुतासरीन सामने आने लग जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसे लेने। पैसे लेना देना जिंदगी में कोई बुरी बात नहीं होती, ये इल्जाम भी नहीं होता। पूरी दुनिया में आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो आपका लेन देन होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात वो होती है जब आप अपने वादे से जो है ना पूरा ना उतरे, वादे पे, आप कमिटमेंट पे पूरा ना उतरे। जहां 2 महीने की बजाय 3 साल गुजर जाएं और उन 3 सालों में बहुत सारे लोगों के साथ जो वादे हैं वो पूरे ना हों, तो एक बर्दाश्त की लिमिट होती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि 2-3 महीने का वादा जो था वो पूरा ना हुआ, जिससे मेरी पार्टनरशिप, आज से भावलपुर में मेरे सारे दोस्तों को पता है कि मेरी वो डॉक्टर साहब के आगे मैं डट के खड़ा हो गया। मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ पार्टनरशिप खत्म की। मौके पे मेरा बहुत बड़ा बिग लॉस हुआ, मेरा ऑफिस खत्म हुआ, मैं साल डिप्रेशन में रहा, दोबारा दफ्तर बनाना 2 साल लग गए। फिर भी डॉक्टर साहब को डिफेंड किया, हमेशा उनकी फैमिली को डिफेंड किया। मगर उनके मशीरैन का हमेशा वतीरा रहा कि अगले बंदे को इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद उसको गाली गलौज दें, धमकी दें, कंपनियां हों, कुछ भी हों। ऐसे ही जब बाकी लोग जो है ना उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनके साथ भी यही मामलात होते हैं। पिछले दिनों उनके ही किसी मशीर ने उनके कुछ डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल से लेकर जो है ना एक खबरें अखबार में खबर लग गई कि डॉक्टर साहब ने आज तक हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं करवाया।
ٹھیک ہے، اور اس کی قانونی جو ہے نا پوری نہیں ریکوائرمنٹ قانون کے مطابق وائلیشن ہے، ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، نرس نہیں ہے، آیا نہیں ہے، ایک 10 بیڈ کا ہاسپٹل ایک ڈسپینسر اس کو چلائے، وہ انجیکشن لگائے، ڈرپس لگائے، وہی شارٹس لگائے، کیونکہ ماہر نفسیات ہیں ڈاکٹر صاحب، اب بھی آئے، پچھلے 2 مہینے رہے، کلینک کیا، اپنے جتنے بھی معاملات کو درست کیا، اور پھر ایک دن اچانک چلے گئے، کسی بھی بندے کو کمفرٹیبل نہیں کیا کہ ہاں جی بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ایشو نہیں، یہ بھی گلا نہیں ہے، مگر جب ایک برداشت کی لمٹ ہوتی ہے، ہر بندے کے گھر میں بچے ہیں، ہر بندے کا رزق جڑا ہوتا ہے، تو انہی میں ان کے مشیرین میں سے انہوں نے ایک جو بہاولپور کے صحافی ہیں مایا ناز، انہوں نے خبر لگا دی کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے، تو میں نے بھی تائید کر دی کہ یہ بات میں بھی ڈاکٹر صاحب سے بار بار کہا کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ہاسپٹل کے معاملات کو ٹھیک کریں، یہ ایک دن آپ کے جو نہل مشیرین ہیں، چاہے وہ آپ کی فیملی میں ہوں چاہے آپ کے ہاسپٹل میں ہوں، یہ آپ کو مروا دیں گے۔ مروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا کہ آپ کی عزت پہ فرق آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، خبر لگتی ہے، آپ کی عزت پہ فرق آیا اور مزید آئے گا جب تک آپ ان معاملات کو درست نہیں کرتے۔ آپ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی بجائے آپ 1 بائی 1 میسج کر کے، وائس میسج کر کے یا کال کر کے آپ دھمکیاں لگوانا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب نہیں، ڈاکٹر صاحب تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی کم جائے، گریٹ ہیں، بہت قابل ہیں، میرے ملک کا سرمایہ ہے، مگر اب بھی میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے نااہل مشیرین سے آپ بچیں اور اپنے معاملات خود دیکھیں، اور جو ہے نا یہ بیجا ہم پہ جو الزامات لگائیں یا ہمیں دھمکیاں لگوائیں کہ ہم آپ کو اٹھوا لیں گے، ہم مروا دیں گے، تو ڈاکٹر صاحب یہ کام جو ہے نا اپنے مشیرین کو کہیں کہ آپ کو بہت دیر ہوگی، ٹائم سے کریں۔ تو دوستو یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، معاشرے میں کسی کے ساتھ آپ قربانی بھی دیں، آپ خدمت بھی کریں، آپ اپنی جیب سے پیسہ بھی لگائیں اور دیانتداری سے، محبت سے، تو پھر انسان پہ وہ الزامات کی بچھاڑ ہو، انسان کو گالیاں دی جائیں، انسان کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں، دھمکیاں لگائی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں 3 سال ڈاکٹر صاحب کے آگے دیوار بن کے کھڑا رہا، اپنا لاکھوں روپے کا نقصان کیا، مگر ڈاکٹر صاحب کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دی، ٹھیک ہے۔ مگر اب میرے اوپر ہی سارا کچھ وہ نزلہ اگر ان کے نااہل مشیرین میرے اوپر گرانے کی کوشش کریں، تو میں ان سب مشیرین کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں تک بات پہنچی ہے تو پھر میں اب لفظ بہ لفظ آپ لوگوں کی ساری سٹوریز بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ آپ کی جو ہے نا غلطیاں ہیں، کہاں کہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں وہ لوگ آپ کو دکھاؤں گا، وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے اور ایویڈنس دکھائیں گے، کاغذ دکھائیں گے کہ ہم نے یہ پیسے لینے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہاسپٹل میں یہ زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے، بے شمار لوگ ہیں۔ تو خدا را بجائے دھمکیاں دینے کے کہ اٹھوا لیں گے، مروا لیں گے، مار دھاڑ کرنے کے، اپنے معاملات کو درست کریں۔ آپ وائلیشن کرتے ہیں، آپ لوگوں کی بات قرآن حدیث سے شروع ہوتی ہے، قرآن حدیث پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سارا اسلام دین آپ لوگوں کے لیے، آپ ہمیں سنانے کے لیے، آپ خود بھی عمل کریں، اس پہ آپ بھی عمل کریں۔ آپ نے کسی کو سزا جزا دینی ہے، آپ پاکستان کے ادارے، قانونی ادارے پڑھیں، آپ جا کے کہیں کہ جی اس بندے کا یہ ثبوت ہے، اس نے یہ غلط کیا ہے، آپ ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، جہاں جائیں، تو آپ جو ہے نا اس پہ اس کو چیلنج کریں۔ آپ کی خبر غلط ہے، اس کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں۔ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، آپ جا کے کیس کریں، چیلنج کریں، مگر میرے پاس آپ لوگوں کے ثبوت ضرور ہیں کہ اگر میں اداروں میں جاؤں تو بڑا ایک ہنگامہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مگر میں ابھی بھی بڑوں کا ادب کرتے ہوئے، ایک رشتہ نبھاتے ہوئے ابھی بھی صبر کر رہا ہوں، مگر میرے صبر کو آپ بہت زیادہ جو ہے توڑ رہے ہیں۔ تو مزید ریکویسٹ ہے میری پھر اس پوری نااہل انتظامیہ سے کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں۔ میرے اوپر بے جا آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو میں اور بھی چیزیں واضح پبلک کے سامنے لاؤں گا، اداروں کے سامنے لاؤں گا،
تو یہ چیزیں دوستوں آپ کو بتانے کا مقصد کہ اس دور میں جب کسی پہ زوال آتا ہے یا عروج آتا ہے تو دونوں سمجھ لیں کہ اس پہ عروج ہے تو اس کے مشیرین اچھے ہیں، زوال ہے تو اس کے مشیرین اچھے نہیں ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، اپنے اداروں میں آج سے دیکھنا شروع کر دیں کہ آپ کے مشیرین اچھے ہیں یا برے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور یہ تو میں اپنی ویڈیوز میں، اپنی پوسٹوں میں بھی لکھا کرتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اگر کہیں بھی غلط ہوتا ہے تو اس میں ان کے مشیرین کا 99% قصور ہوتا ہے. کہیں پہ صحافت ڈیمیج ہوتی ہے تو ان کے پیچھے بھی مشیرین ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی ڈیمیجز زیادہ ہوتے ہیں تو سمجھ لیں اس کے پیچھے منافقین ہیں، سمجھ لیں اس کے پیچھے کہ پورا گروہ لابی کام کر رہی ہے. تو اس لیے یہ میرا پبلک کو، اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ آج سے اپنے مشیرین کا خیال رکھیں کہ اچھے ہیں آپ کے ساتھ یا برے ہیں. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.